کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری کرنے ہی آیا تھا، آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت ہی پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ شہزادے کی شادی کر دے۔ دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر ان کی تمام عادات کو اختیار کر کے وہاں پر ہی دن رات عبادت میں مشغول ہو جاؤں، تو پھر شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچ جائے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور شہزادی سے شادی کے لیے مجھے چن لیا جائے۔ یہ اس چور کا نہایت حقیر اور ذلیل قسم کا دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور پوشاک اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت شروع کر دیں۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں میں خبر پھیلتی گئی کہ کوئی بہت بڑا ولی یہاں مسجد میں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور تقوی و طہارت میں بھی نذیر ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اس نوجوان کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس چور کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ چور نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے بہت سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بہت ہی اللہ والا ہو اور اللہ کے قریب ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور بادشاہ اس شخص کی تلاش میں تھے، لیکن اب ان کی نظر آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ یہ چور تو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں کر بیٹھا تھا۔ بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں ہے آپ کو؟ اس نے کہا دیکھیے میں آپ کو صاف صاف بات بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک رات میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے آیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا وزیر کو سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ میں نے یہ عبادت بھی اس حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا
اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں اصل عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ بیوی کی 2 خواہشیں کبھی پوری مت کرنا۔ نمبر 1، بیجا اور فضول خرچی میں اس کی حمایت نہ کرنا۔ نمبر 2، اس کے والدین سے محبت کے روکنے اور ٹوکنے پر اپنے والدین کو کبھی ترک نہ کرنا اور ان کا بھرپور